بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دو عمل کر لو پھر رزق کی فکر چھوڑ دو۔ آئیے سنتے ہیں جنید جمشید کا یہ بیان۔ اسلام کی خوبصورتی لایانی سے بچنے میں ہے، یعنی ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ آج کے دور میں بدقسمتی سے موبائل فونوں نے ہمارے اوقات لے لیے ہیں۔ میں جنرلی جب ایئرپورٹس وغیرہ پہ میرا ٹریول کرنا ہوتا ہے، میں ایئرپورٹس پہ جاتا ہوں، آپ یقین کریے 100 لوگ بیٹھے ہیں تو ان میں سے میرے خیال ہے 98 لوگ اپنے موبائل کو دیکھ رہے ہوں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کے دور میں سر اٹھا کے چلنے کی توفیق اس کو ملتی ہے جو اپنے موبائل کو نہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ اوقات کے ضائع کرنے میں سب سے آگے اس وقت۔ میرے دوستوں، اپنی اوقات ضائع نہ کرو، کیونکہ زندگی ایک مرتبہ ملنی ہے۔ اس کا ہر سیکنڈ یا تو ہم کو کروڑوں 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 سال کی جنت کی طرف لے جا رہا ہے، یا کروڑوں 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 سال کی ناکامی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور ان ربک لبالمرصاد، اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں ایک ایک لمحہ ہمارا۔ اور یہ زندگی اتنی تھوڑی ہے، اتنی تھوڑی ہے، جیسے برف ہے نا، پگھل رہی ہے پگھل رہی ہے، اس نے پگھل جانا ہے، کتنا ہی بڑا بھی برف کا تودا کیوں نہ ہو، یہ پگھل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کامیاب لوگوں کی جو دوسری صفت بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے اوقات ضائع نہیں کرتے۔ اور کامیاب لوگوں کی جو ایک صفت سب میں مشترک ہے کامیاب لوگوں کی، وہ کیا ہے؟ وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، فضول چیزوں میں اپنے وقت کو نہیں لگاتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، مولانا شفیع تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جب مال کو خرچ کرتے ہیں تو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اس سے اپنی ذات کا تزکیہ ہو، اپنی ذات کا تزکیہ کرتے ہیں مال کو خرچ کر کے۔ کیونکہ انسان کے لیے دو چیزیں بہت قیمتی ہیں، ایک اس کی جان، ایک اس کا مال۔ یہ دو چیزیں وہ وہاں لگائے گا جہاں اس کو بہت ضروری سمجھے گا۔ اور مال سے کیونکہ ایک فطری محبت بھی ہے، جان سے فطری محبت بھی ہے، تو اپنا مال کسی کو دیتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے اندر۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور قرآن میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین کی جان اور مال خرید لیے ہیں، کس چیز کے عوض؟ اپنی بہترین تخلیق جنت کے عوض۔ تو صرف جان ہی نہیں مانگی، مال بھی مانگا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کو پسند ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں اسی لیے تو یہ بات چلتی ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ یہ ایسے ہی نہیں، یہ سننے میں مذاق لگتا ہے لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ نے جو تیسری صفت اپنے کامیاب بندوں کی فرمائی وہ یہ کہ وہ جہاں اپنے مال کو اپنے پر خرچ کرتے ہیں وہاں اوروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پیسے کے اندر میرے اقربا کا حصہ ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پیسے میں میرے ہمسایوں کا بھی حصہ ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مال میں میرے دوستوں کا بھی حصہ ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مال کے اندر غربا کا حصہ ہے، مساکین کا حصہ ہے، اس میں یتاما کا حصہ ہے۔ جو اپنے مال کو 6 طرح سے خرچ کرے گا اللہ رب العزت اس کو وہاں سے دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے اوپر، عزیز و اقربا پر، والدین پر، جو غربا ہیں ان پر، جن کی گردنیں پھنسی ہیں ان پر، اور اللہ کے راستے میں جو اپنے مال کو اس 6 طرح سے خرچ کرے گا اللہ رب العزت اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ حیا کے پیکر ہوتے ہیں، بے حیائی کی کسی کام کو نہیں کرتے، ان کی آنکھ ادھر ادھر نہیں پھرتی، ان کے کان فضول بکواس نہیں سنتے، ان کی زبان سے کوئی بے حیائی کا جملہ نہیں نکلتا، ان کا دماغ کوئی بے حیائی کی بات نہیں سوچتا۔ کوئی نامحرم سامنے آئے اسی وقت آپ نے نظریں جھکا لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسی لمحے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں، اور اللہ رب العزت ایمان کی ایسی حلاوت نصیب فرمائے گا دل کے اندر کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس حلاوت کو محسوس کریں گے۔ دل کو 4 راستے جاتے ہیں، نظر سے، کان سے، زبان سے اور دماغ سے۔ یہ 4 پائپ لائنیں دل کے اندر جا رہی ہیں، ان میں سے کسی ایک پائپ لائن کے اندر گندا پانی گیا تو سارے دل کے اندر گند اور بدبو اور تعفن پھیل جائے گا۔ پھر یہ جب نماز میں دل ہی نہیں لگے گا، قرآن دیکھنے کو دل ہی نہیں لگے گا، اللہ کی بات سننے کو دل ہی نہیں لگے گا، سچ بولنے کو دل ہی نہیں کرے گا، تو یعنی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس پر دل پر بوجھ آئے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس پر نفس پر بوجھ آئے۔ ہاں، اگر جھوٹ بولنے سے نفس پر بوجھ آ رہا ہے تو بول دے گا، نماز پڑھنے سے نفس پر بوجھ آ رہا ہے نماز چھوڑ دے گا، کیونکہ 4 لائنوں میں سے ایک لائن سے گندا پانی جا رہا ہے، دل اندر سے گندا ہے۔ جب دل منور ہوتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو پھر بے حیائی کا کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت مومنین کی یہ تعریف فرما رہے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے جن کے ساتھ اجازت دی ہے اپنی بیوی، پلیز ایوریبڈی سٹ بیک، ڈو ناٹ لیو، ویری امپورٹنٹ ٹاک آن دس دین از گوئنگ ٹو بی ہیلڈ۔ ایک ہی بات بار 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 بار، we must listen to it.
you say something time and again, and when you hear something time and again, and you're constantly hearing it and you're constantly speaking on it, after a while the heart says, maybe what you're listening is right. Otherwise, you may say it, but the heart doesn't agree to it. एक बात को आप बार बार कहे जा रहे हैं, उसको कहे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, लेकिन दिल अंदर से कहता है हाँ ये भी ठीक है और ये भी ठीक है. बड़ी देर बाद अंदर से दिल कहता है हाँ वाकई अल्लाह करेंगे, वाकई अल्लाह से. बहुत देर बाद दिल कहता है वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में कामयाबी मिलेगी. ये एकदम दिल नहीं कहता, इस बात को मानता नहीं. I went to Raivan. The first thing that I heard over there, my mind immediately rejected it. The first thing that I heard, the first statement that I heard, my mind immediately rejected it, and I was looking for ways and means of getting out of this place, because it didn't make any sense to me. First I'll say it in Urdu, then I'll inshallah repeat it in English. So what did I hear? I heard, मेहनत से माल नहीं मिलेगा, माल से चीजें नहीं मिलेंगी, चीजों में राहत नहीं, राहत अल्लाह के हुक्मों में है. And my mind immediately rejected it. Effort will not get you wealth. Wealth will not get you things. Things will not give you satisfaction. Satisfaction is in the amr of Allah, the commandments of Allah. And I said, this cannot be accepted. Having been born in a Muslim's house, having been raised by Muslim parents, and lived entirely in a Muslim country, this statement was the crux of La ilaha illallah, and my mind immediately rejected it. That's not possible. If I won't make effort, where will I get the wealth from? If I don't get wealth, where am I going to get all my things from? If I don't get my things, I will not be a happy man. So things will make me happy. Years passed, my dear brothers. Years passed. And